السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح سے، اور مشکات المصابیح میں سے کتاب الزکاة ہے اور باب ہے صدقے کی فضیلت کا 1918ویں حدیث کتاب میں اور 16ویں حدیث باب میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث كاد يقتله العطش فنزعت خفها فأوسقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك قيل إن لنا في البهائم أجرا قال في كل ذات كبد رطبة أجر رواہ متفق علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث صحیح بخاری مسلم میں آ گئی، لہذا اس کی سند پر کسی قسم کا تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، جن کے بارے میں کوئی بھی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ براہ راست حدیث کے ترجمے کی طرف آتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک زانیہ عورت کو معاف کر دیا، اس لیے کہ اس کا گزر ایک کتے کے پاس سے ہوا جو ایک کنویں کے قریب تھا اور کنویں کی مڈیر نہیں تھی، تو یہ کتا پیاس کی وجہ سے زبان نکالے ہوئے تھا، قریب تھا کہ مر جائے۔ اس عورت نے اپنا موزہ اتارا، اس کو اپنے دوپٹے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ باندھا اور کتے کے لیے کنویں سے پانی نکالا اور اس کو پلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس عورت کو معاف فرما دیا۔ تو صحابہ نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم جانوروں کی خدمت کریں گے تو اس میں ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا ہر زندہ جاندار کی خدمت میں اجر و ثواب ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حدیث مبارکہ سے یہ تو پتہ چلا، بڑی واضح سی بات ہے کہ جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن اس حدیث سے جو ہمارے عام مسلمان مفہوم لیتے ہیں نا، وہ مفہوم بڑا غلط ہے۔ اور مفہوم کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے معافی دے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس قسم کی چیزوں کو بنیاد بنا کر اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیں، تو یہ حماقت کی انتہا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہاں پر، وہ یہ کہ عقیدہ توحید کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی انسان کی بخشش ہو جائے۔ تیسری بات جو میں یہاں خاص طور پر سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ یہ جو آزاد جانور ہیں، ان کا رزق ہمارے ذمہ نہیں۔ ہاں، چلتے چلتے اگر ہم دیکھیں کہ کوئی جانور اس طرح بیچارہ پیاس سے بلک رہا ہے، تو پھر بلا شبہ اس جانور کو بچایا جائے اور اس میں اجر و ثواب ہے۔ جس طرح کہ آگے گرمی کا موسم آ رہا ہے، ہم لوگ گرمی کے موسم میں اپنی چھتوں کے اوپر پانی رکھ دیں گے، کیونکہ دانہ دن کا تو جانور پرندے چگ لیتے ہیں، لیکن پانی کے لیے بیچاروں کو مشکل پیش آتی ہے، تو یقیناً اس میں اجر و ثواب ہے۔ آج کے سبق میں حدیث تو بظاہر ایک ہے، لیکن ان کو دو شمار کیا جائے گا، کیونکہ یہ حدیث دو راویوں سے
ہم تک پہنچی ہے، 1919 اور 1920، جبکہ کتاب میں حدیث کا نمبر 17 اور 18، باب میں 17ویں اور 18ویں حدیث ہے۔ وعن ابن عمر وابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذبت امرأة في هرة امسكتها حتى ماتت من الجوع فلم تكن تطعمها ولا ترسلها فتأكل من خشخاش الارض۔ اللہ اکبر، متفق علیہ۔ یہ حدیث آپ نے جس طرح کے سماعت فرمایا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے، اور یہ کل والی حدیث کے بالکل برعکس ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ تمام عظیم ہستیاں، تو ان سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو صرف اس وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ نہ تو وہ بدبخت عورت اس کو کھانا کھلاتی تھی اور نہ اس کو آزاد کرتی تھی کہ زمین کے اوپر موجود، زمین کے اندر موجود جانور وغیرہ کھا کے اپنی زندگی بچا لیتی۔ تو رہا یہ مسئلہ کہ اس حدیث کا یہ زکوٰۃ کے مسائل یا صدقے کی فضیلت کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ کہ اصل میں دونوں طرف کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ کل والی حدیث ذہن میں رکھیے گا کہ کل والی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے، ایک کتے کے بچے پلے کی وجہ سے جنت کے اندر چلی گئی کہ اس نے اس کو پانی پلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ پانی پلانا اگر صدقہ ہے تو جانوروں کو اس طرح باندھ کر بھوکا پیاسا مار دینا یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔